اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ کشف المحجوب دباچہ از ادیب شہیر حضرت شمس بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور ہم نشینی سے جو شرف حاصل کیا تھا اور جس قدر شرف اندوز ہوئے تھے اور تزکیہ نفس کی جس منزل پر پہنچے تھے، اس کی بشارت خود قرآن پاک نے دی، اور ہم نشینی رسول خدا کے فیضان کو اس طرح ظاہر فرمایا: وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ کتاب و حکمت ہی کی تعلیم کا یہ اثر تھا کہ خلفائے راشدین اور دیگر حضرات صحابہ میں سے ہر متنفس اور ہر ہستی پاکیزہ کردار اور اعلیٰ اخلاق سے متصف تھی، اور ان میں سے ہر ایک کمالات انسانی کے منتہا کو پہنچ گیا تھا۔ اصحاب صفہ میں سے ہر ایک پاک دیدہ و پاک بین، توکل و رضا کا پیکر اور صدق و صفا کا ایک مرکہ تھا۔ تاریخ اسلام میں انہی نفوس قدسیہ کو صوفیاء کرام کا پہلا گروہ کہا جاتا ہے، یعنی تصوف اسلام کا پہلا دور انہی حضرات پر مشتمل تھا۔ تصوف کے بنیادی اصول یا ارکان تصوف استغراق عبادت، یاد حق، توبہ، زہد، ورع، فقر، توکل اور رضا شریعت میں بھی اسی اہمیت کے حامل ہیں جس طرح طریقت میں تھے اور تصوف کے ابتدائی دور میں رہے۔ صحابہ کرام اور اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم میں سے ہر ہستی انہی اوصاف حمیدہ اور فضائل کی آئینہ دار تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اثار تاریخ اسلام آج بھی فخر سے پیش کرتی ہے کہ گھر میں جس قدر اثاثہ تھا، وہ تمام و کمال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق، اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا، تو جواب دیا: ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اسی کا نام کمال ایثار اور کمال توکل ہے۔ آپ کے زہد و تقوی اور خوف و رجا کا یہ حال تھا، اور آپ کے فقر اختیاری کی صورت یہ تھی، ہمیشہ یہ دعا فرماتے تھے: اللہم البسط الدنیا وزہدنی عنہا۔ اے اللہ، دنیا کو میرے لیے فراخ فرما، پھر مجھے اس سے بچا۔ آپ نے اپنی زندگی میں یہ پاکیزہ صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اخذ کیے تھے، اور معرفت خداوندی کے تمام اسرار و رموز آپ ہی سے سیکھے تھے۔ اسی بنا پر حضرت شیخ علی حجویری قدس سرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلک تصوف کا امام گردانتے ہیں، اور اکثر سلاسل تصوف آپ ہی پر منتہی ہوتے ہیں۔ یہی حال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تھا۔ زہد و فقر کی یہ حالت تھی کہ لوگوں نے آپ کے جسم مبارک پر کبھی کوئی ایسا کپڑا نہیں دیکھا جو پیبندار نہ ہو۔ دنیا کے بارے میں آپ کا مشہور مقولہ ہے: جس گھر کی بنیاد مصیبتوں پر رکھی گئی ہو، اس کا بغیر مصیبت کے ہونا محال ہے۔ صبر و توکل میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ اپنی مثال تھے۔ عظیم سے عظیم تر مصیبت پر بھی آپ نے صبر و توکل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ایثار و انفاق فی سبیل اللہ کا بھی یہی حال تھا۔ مدینہ منورہ میں بئر عثمان آج بھی آپ کے اس افضل کی نشانی موجود ہے۔ آپ 12 سال تک خلیفہ رہے۔ اس مدت کے 60,000 درہم وظیفہ خلافت سے آپ نے ایک درہم بھی لینا قبول نہیں کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ایثار کا یہ عالم تھا کہ شب ہجرت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے شب بھر بستر رسالت پر دراز رہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عزیز کو اپنی جان پر مقدم سمجھا۔ سادگی، فقر، رضا الہی اور معرفت الہی میں بھی آپ بڑے ممتاز تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کی بنیاد پر تصوف کے بہت سے سلاسل آپ پر منتہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ سرخیل ارباب تصوف حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں: شیخنا فی الاصول والبلا علی المرتضی، یعنی اصول، معرفت اور آزمائش میں ہمارے مرشد علی مرتضی رضی اللہ عنہ ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی استغراق عبادت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ نماز پڑھتے تو آپ کو دنیا کی کچھ خبر نہیں رہتی۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیۃ الطالبین میں سورہ الفتح کی ان آیات محمد رسول اللہ والزین معا تا اجرن عظیمہ کی تفسیر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیات حضرات عشرہ مبشرہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں اور تراحم رقعہ سے مراد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات والا ہے۔ خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ کے بعد اصحاب صفا ان صفات ستودہ کا مظہر کامل تھے۔ یہ وہ غریب و نادر حضرات تھے جو محض اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں مکہ سے اپنا گھر بار چھوڑ کر دیار رسول میں آ گئے تھے۔ رہنے کا کہیں ٹھکانہ نہ تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے قریب ایک چبوترا صفا تعمیر کروا دیا تھا۔ اس چبوترے پر ان حضرات کے شب روز تنگ دستی اور حسرت میں بسر ہوتے تھے، اور یہ حضرات عبادت، ذکر الہی اور مجاہدہ نفس میں اپنے شب روز بسر فرماتے تھے۔ قرآن پاک اور حدیث شریف میں ان کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے۔ یہی حضرات دور اول یا دور رسالت و خلافت راشدہ کے ارباب تصوف ہیں۔ خاص طور پر اصحاب صفا کی زندگی تو صوفیاء کرام کی زندگی اور ان کے صوفیانہ خصائل کی صحیح تصویر تھی۔ یہی صوفیانہ خصائل و کردار بعد کے ارباب حال اور اصحاب تصوف کے لیے نمونہ تقلید بن گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حالات کا مشاہدہ فرمانے کے بعد اس طرح ان کو خوشخبری اور بشارت دی: اے اصحاب صفا، تمہیں بشارت ہو، بس میری امت میں سے جو لوگ ان صفات سے متصف ہوں گے جن سے تم متصف ہو، ان پر رضامندی سے قائم رہیں گے تو وہ بے شک جنت میں میرے ہم نشین ہوں گے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بشارت اور حضرت والا کا یہی ارشاد تصوف کی عملی زندگی کا بنیادی نقطہ ہے۔ تصوف کے دور عروج تک صوفیاء کرام کی پاکیزہ زندگیاں اور ان کے پاکیزہ نفوس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کو منتہائی مقصود بناتے رہے ہیں۔ یہی بے سر و سامانی ان کا سرمایہ زندگی تھا اور الفکر و فخری ان کا تاج شاہانہ۔ دور تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تصوف کے دور اول کے سلسلہ میں مختصراً عرض کر چکا۔ تصوف کا دوسرا دور تابعین کا دور ہے۔ یہ دور تقریباً 100 سال کی مدت پر پھیلا ہوا ہے، یعنی 34 ہجری سے 150 ہجری تک۔ اس دور میں تابعین میں اصحاب تصوف میں دو بزرگ ہستیاں بہت نمایاں ہیں۔ ایک حضرت اویس کرنی رضی اللہ جن سے سلوک میں نظریہ ویسی کی بنیاد پڑی، اور دوسری بزرگ ہستی حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کی ہے۔ حضرت اویس کرنی کرن کے رہنے والے تھے اور عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں باحیات تھے، لیکن شرف دیدار حاصل نہ کر سکے۔ محبت رسول کا یہ عالم تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پر عظمت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حج کے موقع پر آپ کو پہنچایا۔ آپ کے متعلق بہت سے واقعات تاریخ تصوف میں موجود ہیں۔ محبت رسول اور یاد الہی میں آپ کی وارفتگی کا یہ عالم تھا کہ آپ جنگلوں اور ویرانوں میں پھرتے رہتے تھے۔ جب لوگ روتے تھے تب آپ ہنستے تھے، اور جب یہ لوگ ہنستے تھے تو آپ رونے لگتے تھے۔ آپ مدتوں تک باد گری کرنے کے بعد کوفہ چلے گئے اور وہاں حضرت علی رضی اللہ کی فوج میں شامل ہو گئے۔ 37 ہجری میں جنگ صفین میں جام شہادت نوش کیا۔ نمبر 2، حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کا صحیح سال پیدائش تو تحقیق نہیں ہو سکا، البتہ آپ کا سال وفات 110 ہجری بمطابق 738 عیسوی ہے۔ آپ کو بھی بکثرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کا فیض محبت حاصل ہوا۔ زہد، ورع، صبر اور خشت الہی آپ کے خاص اوصاف تھے۔ خضوع و خشوع کا یہ عالم تھا کہ آپ فرماتے تھے جس نماز میں دل حاضر نہ ہو وہ نماز عذاب سے زیادہ قریب ہے۔ تابعین میں آپ کے علاوہ اور بھی صوفیاء کرام موجود تھے، لیکن تاریخی اعتبار سے مذکورہ حضرات نمایاں شخصیت کے مالک ہیں۔ تصوف کے بہت سے سلاسل آپ سے شروع ہوتے ہیں۔ دور تبا تابعین۔
تبا تابعین میں جو صوفیاء کرام گزرے ہیں ان کا دور 151 ہجری مطابق 767 ہجری مطابق 961 سن تک متعین کیا گیا ہے۔ اس 200 سالہ دور میں اسلامی تصوف کو فروغ حاصل ہوا۔ یہاں تفصیل کی گنجائش نہیں، مختصراً یہ کہ یہ دور تصوف کا دور زریں کہلاتا ہے۔ اس دور کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ زہاد، عباد اور نساک حضرات کو صوفی کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ لفظ صوفی کا سب سے پہلے استعمال صوفی ابو الہاشم رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 151 ہجری مطابق 768 عیسوی سے ہوا۔ وہ دنیائے تصوف میں سب سے پہلے صوفی سے مخاطب کیے گئے۔ حضرت ابو ہاشم رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کے رہنے والے تھے، لیکن ان کا انتقال شام میں ہوا۔ مسجدیں اس دور میں خونریزی اور سفاکی کی آماج گاہ بن گئی تھیں۔ سکون قلب اور خشوع و خضوع کے ساتھ ان مسجدوں میں ذکر الہی ممکن نہ تھا۔ اس لیے ابو الہاشم کوفی نے شام کے مقام رملہ میں عیسائیوں کے صومعہ کی طرح روحانی تربیت اور ذکر الہی کے لیے سب سے پہلے خانقاہ تعمیر کرائی۔ دنیائے تصوف میں یہ سب سے پہلی خانقاہ ہے۔ تبا تابعین کے دور میں نظری اور عملی تصوف میں بہت سی تبدیلیاں وجود میں آئیں۔ ترک دنیا کا مفہوم عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف اس قدر تھا کہ کن فی الدنیا کانکا غریب عدآ برسبیل، لیکن اس کے ساتھ یہ حکم بھی موجود تھا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے، گویا دست بکار دل بیار۔ لیکن تبا تابعین کے دور میں ترک دنیا کا مفہوم یکسر بدل گیا۔ بادہ پیمائی، صحرا نشینی اور ترک تعلقات کا نام ترک دنیا رکھا گیا، اور اس کا سبب وہی ملکی انتشار اور سیاسی ابتری تھا۔ حب الہی کا نظریہ یہ پہلے بلا واسطہ تھا، یعنی اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حب الہی کے حصول کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو تم میری اتباع اور پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب یہ نظریہ بلا واسطہ ہو گیا۔ اب بذریعہ ذکر و مراقبہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جانے لگی۔ حضرت رابعہ ادویہ متوفی سن 85 ہجری بمطابق 801 عیسوی سے یہ نظریہ وجود میں آیا۔ یہ محترمہ بھی بصرہ کی رہنے والی تھیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 245 ہجری مطابق 859 عیسوی نے نظریہ وحدت الوجود کو پیش کیا۔ حضرت بایزید بسطامی المتوفی 261 ہجری مطابق 875 عیسوی تبا تابعین کے دور کے مشائخ اعظام میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی متوفی 697 ہجری مطابق 910 عیسوی تبا تابعین میں بڑے پایا کے بزرگ تھے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ان کو شیخ المشائخ طریقت میں اور امام الائمہ شریعت میں تسلیم کرتے ہیں۔ آپ بھی نظریہ وحدت الوجود کے زبردست ہم نوا تھے۔ حسین بن منصور حلاج المتوفی 309 ہجری مطابق 936 عیسوی یہ فارس کے شہر بیضا کے رہنے والے تھے۔ مدتوں مرشد کی تلاش میں سرگرداں رہے، آخرکار پھرتے پھراتے بغداد پہنچے اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے مرید ہوئے۔ نظریہ وحدت الوجود میں توغل اور انتہا پسندی کی بدولت ان کو 936 عیسوی میں سولی پر چڑھا دیا گیا۔ حضرت ابو بکر شبلی المتوفی 334 ہجری مطابق 949 عیسوی تبا تابعین کے دور کے مشہور صوفی اور سرخیل سلاسل طریقت ہیں۔ آپ بھی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے اور نظریہ وحدت الوجود کے زبردست اور عظیم دائی تھے۔ دور تابعین میں ان مشاہیر صوفیہ کرام کے علاوہ اور دیگر حضرات اور ان حضرات کے مریدین اطراف و اکناف ممالک اسلامیہ میں پھیلے ہوئے تعلیم طریقت اور اس کی اشاعت میں مصروف تھے۔
دور متاخرین۔ تبا تابعین میں عملی تصوف نے علمی تصوف کی شکل بھی اختیار کر لی تھی۔ دور متاخرین میں بھی چند اکابرین صوفیہ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے مرشدین و اسلاف کرام کی طرح تصوف کے مشکل اور اہم نظریات کی علمی تشریح کی طرف خاص طور پر توجہ فرمائی، اور ان علمی تشریحات کی بدولت جن کو تصوف میں ان کی تصانیف کہنا چاہیے، ان کے نام تاریخ تصوف میں تابندہ پائندہ ہیں۔ دور متاخرین کے ایسے اکابر صوفیہ میں حضرت شیخ علی بن عثمان جلابی حجویری متوفی 465 ہجری مطابق 1073 عیسوی، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 505 ہجری مطابق 1111 عیسوی، حضرت شیخ محی الدین ابن اکبر رحمۃ اللہ علیہ متوفی 638 ہجری مطابق 1073 سن، اور حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 672 ہجری خاص طور پر بہت نمایاں ہیں، اور ان کے علمی کارنامے دنیا تصوف ہی نہیں بلکہ دنیا اسلام میں ہمیشہ یادگار رہیں گے۔ یہاں میں حضرت شیخ علی بن عثمان حجویری معروف بداتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ باقی حضرات کے سلسلہ میں انشاءاللہ کسی اور موقع پر تفصیل سے لکھوں گا۔ ان چند صفات میں حضرت علی بن عثمان الجلابی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ، آپ کے نظریات اور آپ کے علمی شاہکار کشف المحجوب کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہی اس دباچہ کی نگارش کا اصل مقصود ہے۔ حضرت شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ معروف بداتا گنج بخش قدس سرا، آپ کا اسم گرامی خود آپ کی تحریر کے مطابق علی بن عثمان جلابی یا علی بن عثمان بن علی الجلابی الغزنوی ہے۔ آپ غزنی کے قریب ہائے جلاب و حجویر کے رہنے والے تھے۔ اسی مناسبت سے کبھی آپ خود کو جلابی اور کبھی حجویری تحریر فرماتے ہیں۔ آپ نے کشف المحجوب میں متعدد جگہ اپنا نامی تحریر فرمایا ہے اور اس کی توجیح بھی فرمائی ہے۔ قارئین ترجمہ میں اس کی توجیح ملاحظہ فرمائیں۔ اب برصغیر پاک و ہند میں داتا گنج بخش کے لقب سے مشہور و معروف ہیں۔ گنج بخش کا لقب حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے مزار فائز الانوار پر چلہ کشی کے بعد بوقت رخصت ایک الوداعی منقبت میں پیش کیا تھا۔ آپ کا سلسلہ نظم جس پر آپ کے اکثر سوانح نگاروں نے اتفاق کیا ہے یہ ہے: حضرت علی حجویری بن عثمان بن سید علی بن عبد الرحمن بن شجاع بن ابو الحسن اصغر بن زید رحمت اللہ علیہم بن حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ بن حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب۔ اس طرح آپ ہاشمی سید ہیں اور آپ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ملتا ہے۔ سال ولادت اور وطن: کاش داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں جس طرح اپنا مولد و مسکن اپنا اور اپنے والد وجد گرامی کے نام بیان فرمائے ہیں اور ان حضرات کے بعض احوال زندگی بھی ضمناً بیان فرما دیے ہیں، اسی طرح اپنا سال ولادت بھی جو آپ تک روایتاً یقیناً پہنچا ہوگا بیان فرما دیتے تو آپ کے سال ولادت کے تعین میں جو اختلاف پایا جاتا ہے ختم ہو جاتا۔ مستشرقین کا ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ وہ اس سلسلہ میں بھی تحقیق کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے اور تجسس کا کوئی پہلو فروگزاشت نہیں کرتے، لیکن اس سلسلہ میں وہ بھی ناکام رہے ہیں۔ عام طور پر آپ کا سال ولادت 400 ہجری تسلیم کیا گیا ہے۔ آپ کے مولود وطن کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں۔ تمام سوانح نگار اس پر متفق ہیں کہ جلاب و حجویر جو غزنی کے قریے یا محلے تھے آپ کا مولود و مسکن رہے ہیں۔ کچھ عرصہ آپ جلاب میں رہے اور کچھ مدت حجویر میں۔ کشف المحجوب میں آپ نے اپنے اسم گرامی کے ساتھ وطن کی صراحت اس طرح فرمائی ہے: علی بن عثمان بن علی الجلابی الغزنوی ثم الحجویری۔ جلاب و حجویر کے سلسلہ میں صاحب سفینۃ الاولیاء نے اس طرح تشریح کی ہے کہ جلاب و حجویر غزنی کے 2 محلے تھے۔ آپ پہلے
جلاب میں مقیم تھے، پھر حجویر منتقل ہو گئے۔ حضرت حجویری قدس سرا کے اساتذہ۔ حضرت داتا گنج بخش قدس سرا کے اساتذہ کرام کے سلسلہ میں مشرقی سوانح نگاران قدیم نے کسی خاص توجہ سے کام نہیں کیا۔ حضرت داتا گنج بخش قدس سرا نے خود کشف المحجوب میں حضرت ابو العباس محمد شقانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا ہے تو بڑے ادب سے ان کا نام لیا ہے اور ان کی مہربانیوں اور عنایتوں کو یاد فرماتے ہوئے آپ سے اکتساب علم کا ذکر اس طرح فرمایا ہے کہ در باز علوم استاذ منبودہ، علوم اسلامی یعنی تفسیر و حدیث و فقہ پر آپ کو جو کامل دستگاہ تھی اور جس کا اظہار کشف المحجوب کے بلند پایا علمی مقالات اور مباحث سے ہوتا ہے، وہ اس امر کے شاہد ہیں کہ آپ نے اپنے وقت کے بعض دوسرے صاحبان علم و فضل سے بھی استفادہ کیا ہوگا، اس لیے کہ آپ صرف عارف کامل ہی نہیں بلکہ ایک بلند پایا عارف و عالم ہیں۔ کشف المحجوب میں آپ جس طرح طریقت و شریعت کے مباحث پر بحث فرماتے ہیں اور استدلال لاتے ہیں اور قرآن و حدیث و خبر سے جس طرح سند پیش کرتے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو علوم مدد اولا پر دستگاہ کامل حاصل تھی اور آپ علوم شریعت کے بھی شناور نہیں بلکہ غواص تھے، اور علم تفسیر و حدیث پر آپ کو عبور حاصل تھا اور آپ ان علوم پر بھی گہری نظر رکھتے تھے، اور یہ سب کچھ فیضان تھا آپ کے مرشد کامل کا۔ حضرت داتا قدس سرا خود اپنے مرشد والا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے مرشد شیخ ابو الفضل محمد بن حسن الحطلہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو علم تفسیر و روایات حدیث کے جید عالم تھے۔ بس جہاں ان شیخ طریقت کی نظر کیمیا اثر نے آپ کو طریقت میں اس بلندی پر پہنچایا، وہ اگر علوم دینی یعنی تفسیر و حدیث میں بھی آپ کو ایسی بصیرت عطا کر دیں جو اقرار و امثال سے ممتاز بنا دے تو کیا تعجب۔ حضرت ابو الفضل حسن الحطلہ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم مرتبت کے سلسلہ میں حضرت داتا گنج بخش قدس سرا فرماتے ہیں کہ وہ صوفیاء متاخرین میں زینت و تاج اور شیخ عباد ہیں۔ طریقت میں میری اقتدا بیت انہی سے ہے۔ تصوف میں حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب رکھتے ہیں۔ حضرت شیخ حسری کے رازدار مرید تھے۔ اپنے مرشد کرامی سے جو تعلق خاطر حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو تھا، اس کا اندازہ اس امر سے ہوتا ہے کہ حضرت ابو الفضل الحطلہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا تو ان کا سر حضرت علی حجویری قدس سرا کی گود میں تھا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مرشد کو بھی اپنے مرید خاص سے کس درجے محبت تھی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا شجرہ طریقت۔ آپ کا شجرہ طریقت اس طرح ہے: شیخ علی حجویری مرید حضرت شیخ ابو الفضل الحطلہ رحمت اللہ علیہ، مرید حضرت شیخ قصری رحمت اللہ علیہ، مرید شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ، مرید حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، مرید حضرت شیخ سری سقطہ رحمت اللہ علیہ، مرید حضرت داؤد تائی رحمت اللہ علیہ، مرید حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ، مرید حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت داتا گنج بخش قدس سرا نے بھی عمر کا بڑا حصہ صحرا نورودی اور باد پیمائی میں بسر کیا۔ عراق، شام، لبنان، آذربائیجان، خراسان و کرمان، خوزستان، تبرستان، ترکستان اور ماورا النہر کے شہروں اور قریوں میں تلاش حق کے لیے سرگرداں رہے۔ تب کہیں دامن مقصود ہاتھ آیا، مگر یہ وضاحت کہیں نہیں ملتی کہ آپ اپنے مرشد والا مرتبط کے ساتھ کتنے عرصے رہے اور ان کی صحبت میں کن کن مقامات کی سیر کی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے ہمسر مشائخ ارباب حقیقت و طریقت اپنے دل کی لگی بجھانے اور تشنگی باطن کو دور کرنے کے لیے شہروں اور قریہ بقریہ پھرا کرتے تھے۔ اس کا ایک عظیم مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ ارباب حال کی صحبتوں میں پہنچ کر زندگی کے کچھ دن بسر کریں، اور ان کی صحبت کیمیائے اثر بھی فیض سے خالی نہیں ہوتی۔
حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سیر و سیاحت میں اپنے معاصرین کرام اور صوفیاء اعظام کی صحبتوں سے استفادہ کیا۔ ان معاصرین میں حضرت ابو القاسم بن علی بن عبداللہ گرگانی، حضرت امام ابو القاسم اقشیری صاحب رسالہ القشیر بقدس سرا، حضرت شیخ احمد ہماری سرخی قدس سرا، حضرت محمد بن مصباح، حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو احمد المظفر بن احمد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین شامل ہیں۔ ان معاصرین میں سے آپ حضرت ابو القاسم بن علی گرگانی رحمۃ اللہ علیہ اور جناب امام ابو القاسم القشیری کا ذکر بڑے اہتمام سے کرتے ہیں اور ان سے استفادہ کا بھی اعتراف فرماتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک طریقت۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح اپنے پیر طریقت کے مسلک تصوف کے سلسلہ میں لکھا ہے کہ وہ تصوف میں حضرت جنید قدس سرا کا مذہب رکھتے ہیں، چنانچہ حضرت داتا صاحب تصوف و طریقت میں جنیدی مسلک کے متبع تھے۔ اس طرح وہ شریعت میں سنی حنفی المذہب تھے، چنانچہ جہاں جہاں وہ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں وہاں وہاں کمال احترام کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ کشف المحجوب میں ایک جگہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کا ذکر اس طرح کرتے ہیں: امام امامہ مقتدائے سنیہ شرف الفقہا اعز علماء ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الخراز رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت داتا گنج بخش قدس سرا کی ازدواجی زندگی۔ حضرت کی ازدواجی زندگی کے سلسلہ میں کشف المحجوب یا کسی اور تذکرے میں کوئی صراحت نہیں ہے۔ کشف المحجوب سے صرف اس قدر ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے ایک شادی کی اور جب کچھ مدت کے بعد ان سے مفارقت ہو گئی تو پھر آپ نے تعزیز دوسری شادی نہیں کی۔ لاہور میں ورود مسعود اور اس کے پاکیزہ اثرات۔ حضرت داتا گنج بخش قدس سرا کی عمر کا کافی حصہ سیر و سیاحت میں بسر ہوا۔ آپ کا تجرد اور توکل اس سیاحت میں آپ کا ممد و معاون تھا، چنانچہ اسی سیاحت کے دوران اپنے مرشد کے اشارے پر یا اپنی طبیعت کے اقتضاء سے آپ نے لاہور کا قصد فرمایا۔ اس سلسلہ میں بہت سی دلاویز حکایتیں ہیں جن کی تردید کی بہت گنجائش ہے۔ اس سلسلہ میں بس اتنا کہا جاتا ہے کہ آپ نے جب لاہور میں ورود فرمایا تو سلطان مسعود بن سلطان محمود غزنوی لاہور کا حاکم تھا، لیکن سال ورود کا تعین دشوار ہے۔ آپ کے ورود مسعود نے لاہور کے قالب میں ایک نئی جان ڈال دی۔ آپ کے قیام کے دوران ہزاروں گم گشتان بعد ضلالت و گمراہی نے آپ سے ہدایت پائی اور ہزاروں مشرکوں کے دلوں سے زنگ کفر و شرک کو دور فرمایا۔ حضرت داتا صاحب قدس سرا نے لاہور میں ورود فرمانے کے بعد اپنا تمام وقت تبلیغ اسلام اور تصنیف و تالیف میں صرف کیا۔ دربار شاہی سے آپ کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تبلیغ اسلام کا جو کام آپ نے شروع فرمایا تھا، اس کے بعد میں آنے والے اکابرین صوفیاء نے اپنے پاکیزہ اور اعلیٰ کردار سے اسلام کی سچی اور پاکیزہ تصویر پیش کر کے پایہ تکمیل کو پہنچایا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے علمی کارنامے۔ حضرت داتا گنج بخش قدس سرا جس طرح بحر طریقت کے شناور تھے، اسی طرح آپ قرآن و حدیث اور فقہ پر بھی کامل دستگاہ رکھتے تھے اور رموز و اسرار شریعت سے بھی اسی طرح آگاہ تھے جیسا کہ میں اس سے قبل عرض کر چکا ہوں۔ اسلامی تصوف کے دور تبا تابعین میں نظری تصوف نے علمی تصوف کی شکل اختیار کر لی تھی۔ تصوف نے جب علم کی دنیا میں قدم رکھا تو رموز طریقت اور اسرار حقیقت پر بھی قلم اٹھایا گیا، لیکن اس دور میں اس موضوع پر جو کچھ لکھا گیا وہ عربی زبان میں تھا۔ حضرت داتا گنج بخش قدس سرا کے معاصرین میں سے امام ابو القاسم قشیری نے تصوف کے رموز پر جو رسالہ قشریہ مرتب کیا، اس کی زبان بھی عربی تھی۔ فارسی مفتوحین نے جب تصنیف کی دنیا میں قدم رکھا تو انہوں نے بھی اسی عربی زبان کو اختیار کیا، جس کی تقدیس کا
قرآن و احادیث کی زبان سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ مذہبات میں عربی کے سوا کسی اور زبان کو استعمال کرنا تقدیس کے منافی خیال کیا جاتا تھا۔ فارسی نژاد علماء و فضلائے اسلام کی گراں بہا تصانیف میرے اس دعوے پر شاہد ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی مادری زبان بھی فارسی تھی، اگرچہ آپ کو عربی زبان پر بھی کامل عبور حاصل تھا، لیکن کشف المحجوب عوام کے افادہ کے لیے آپ نے فارسی زبان میں تصنیف فرمائی۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی باقی تصانیف یعنی کتاب 1 فنا و بقا، 2 اسرار الخرق المنات، 3 الرعایت بحقوق اللہ تعالی، 4 کتاب البیان لاہ العیان، 5 نحو القلوب، 6 منہاج الدین، 7 ایمان، 8 شرح کلام منصور حلاج اور 9 دیوان اشعار کس زبان میں تھیں۔ آج ان تصانیف میں سے کسی کا وجود نہیں، صرف کشف المحجوب کی بدولت یہ نام باقی رہ گئے ہیں۔ کشف المحجوب زمانے کی دستبرد سے محفوظ ہے اور اس کے متعدد قلمی نسخے کتب خانوں میں موجود ہیں، اور برصغیر پاک و ہند میں مطابع کے وجود میں آنے کے بعد اس کے ہزاروں مطبوعہ نسخے دلرادگان شریعت و طریقت کے لیے نظر فیروز ہیں۔ کشف المحجوب کہاں لکھی گئی، لاہور میں یا ہجویر میں، اور کب لکھی گئی یعنی سال تصنیف کیا ہے، اس کی نشاندہی بھی محال ہے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بڑے پرسکون ماحول میں لکھی گئی، اور کشف المحجوب کی ایک وضاحت کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا تکملہ لاہور میں ہوا۔ یہ تعین کرنا بھی دشوار ہے کہ آپ کے رفیق و معاصر ہم وطن ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کب اور کہاں آپ سے یہ سوال کیے تھے، جن کے جوابات بصورت کشف المحجوب آپ نے دیے۔ ان سوالات کے سلسلے میں حضرت داتا صاحب قدس سرا صرف اتنا فرماتے ہیں کہ قال السائل وحو ابو سعید الحجویری بیان قنمرہ اندر تحقیق طریقت و تصوف و ارباب و تصوف و کیفیت مقامات ایشاں و بیاں مذاہب و مقامات آؤں اظہار و رموز و اشارات و ایشاں۔ شیخ محمد اکرم مرحوم بڑے وثوق کے ساتھ تاریخ ملی میں علی حجویری لاہوری کے تحت عنوان لکھتے ہیں کہ فارسی نثر کی سب سے پہلی مذہبی کتاب جو برصغیر پاک و ہند میں پایۂ تکمیل کو پہنچی کشف المحجوب ہے، اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری قدس سرا نے قبط الاسلام لاہور میں مکمل کیا۔ تاریخ ملی سن 7۔ بہرحال کشف المحجوب اپنے موضوع اور مباحث کے اعتبار سے جس قدر بلند پایا کتاب ہے وہ تعریف و توصیف سے مستغنی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء قدس سرا کا ارشاد گرامی اس سلسلہ میں ملاحظہ فرمائیے۔ فرماتے ہیں اگر کسی کا پیر نہ ہو، جب ایسا شخص اس کتاب کا مطالعہ کرے گا تو اس کو پیر مل جائے گا۔ میں نے اس کتاب کا مکمل مطالعہ کیا ہے۔ ترجمہ، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ کشف المحجوب آپ کا ایک ایسا شاہکار ہے جس کی بدولت برصغیر پاک و ہند میں صحیح اسلامی تصوف نے فروغ پایا، اور اس وصف خاص کی بدولت آج بھی کشف المحجوب کی قدر و منزلت اتنی ہے جتنی آج سے 900 برس پہلے تھی۔ کشف المحجوب کے سلسلہ میں اسلامی ثقافت کے مشہور مورخ شیخ محمد اکرم مرحوم کہتے ہیں کہ یہ کتاب آپ نے اپنے رفیق ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش پر، جو آپ کے ساتھ غزنی چھوڑ کر لاہور آئے تھے، لکھی، اور اس میں تصوف کے طریقے کی تحقیق، اہل تصوف کے مقامات کی کیفیت، ان کے اقوال اور صوفیانہ فرقوں کا بیان، معاصر صوفیوں کے رموز و اشارات اور متعلقہ مباحث بیان کیے ہیں۔ اہل طریقت میں اس کتاب کو بڑا مرتبہ حاصل ہے۔ کشف المحجوب پر پروفیسر خلیق نظامی ان الفاظ میں تبصرہ کرتے ہیں: شیخ حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب نے ایک طرف تو تصوف سے متعلق عوام کی غلط فہمیوں کو دور کیا، اور دوسری طرف اس کی ترقی کی راہیں کھول دیں۔ کشف المحجوب کی قبولیت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ صوفیہ کرام کے مشہور تذکرہ نگاروں مثلاً خواجہ فرید عطا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا جامی قدس سرا صاحب نفحات الانس، حضرت خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ صاحب فضل الخطاب، اور
خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تذکروں میں اور تصانیف میں کشف المحجوب سے استفادہ کیا ہے اور مشائخ تصوف کے حالات اس سے اخذ کیے ہیں۔ آپ کے مقولوں اور آپ کی تحقیق کو بطور سند پیش کیا ہے۔ کشف المحجوب میں جو رموز طریقت اور جن حقائق معرفت کو منکشف کیا گیا ہے، ان کی بنیاد حضرت داتا صاحب قدس سرہ نے اپنے مکاشفات پر نہیں رکھی ہے، بلکہ ان کا ماخذ قرآن و سنت کو قرار دیا ہے، یا دنیا عرفان کی مستند کتابیں ہیں جن کا ذکر کشف المحجوب میں داتا صاحب قدس سرہ نے اپنی تصنیف لطیف میں کیا ہے، اور یہی اس کی قبولیت کا راز ہے کہ آپ کے بعد کے بزرگان طریقت اور ارباب تصوف کے لیے وہ ہمیشہ ماخذ کا کام دیتی رہی ہے۔ صاحب کشف المحجوب جس مسئلہ یا رمز طریقت پر قلم اٹھاتے ہیں، اولاً وہ قرآن حکیم اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سند لاتے ہیں، پھر اس کا استدلال آثار و اخبار سے کرتے ہیں۔ اگر وہ اس استدلال میں کامیاب نہیں ہوتے تو اکابرین ارباب تصوف کے یہاں اس کی سند تلاش کرتے ہیں۔ آپ کشف المحجوب کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو خود مصنف قدس سرہ کی جانب سے ان منابع اور ماخذ کی نشاندہی ملے گی۔ کشف المحجوب کی زبان اور اسلوب بیان۔ کشف المحجوب کے مذکورہ بالا ان چند پہلوؤں پر بحث کرنے کے بعد یہ بھی ضروری تھا کہ ان کی زبان اور اس کے اسلوب بیان پر بھی کچھ لکھا جاتا، لیکن یہ مقدمہ یا دباچہ اس کے اردو ترجمے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر کشف المحجوب کی فارسی زبان اور اس کے اسلوب کو بیان کرنا بے محل سی بات ہوگی۔ مختصراً صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش قدس سرہ نے کشف المحجوب کو تکلف اور تصنع سے بری نہایت آسان اور روز مرہ کی فارسی میں تحریر کیا ہے۔ انداز بیاں ایسا صاف اور واضح ہے کہ مفہوم و معنی کے سمجھنے میں کہیں دقت پیدا نہیں ہوتی۔ افسوس کہ اب فارسی زبان عوام کے لیے ایک غیر اور بیگانہ زبان بن گئی ہے۔ یہی سبب ہے کہ اصل متن کو شائع کرنے کی بجائے اس کا اردو ترجمہ شائع کیا جا رہا ہے تاکہ عوام اس سے استفادہ کر سکے۔ کشف المحجوب اور اس کے اردو تراجم۔ کشف المحجوب کی بلند پائیگی کا اندازہ اس امر سے بخوبی ہو سکتا ہے کہ صوفیاء عزائم نے اس کو اپنی تصانیف میں ماخذ قرار دیا۔ 13ویں صدی کے وسط تک فارسی زبان عوام کی زبان تھی، تحریر کی زبان بھی فارسی تھی، اس لیے اس وقت تک کشف المحجوب کے اردو ترجمے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی۔ 13ویں صدی کے اواخر اور 14ویں صدی کے اوائل میں جب فارسی زبان کا انخلاط بحد کمال پہنچ گیا اور اردو عوام کی زبان قرار پائی تو اس وقت سے فارسی زبان کی بہت سی بلند پایہ خود کے اردو میں تراجم ہونے لگے۔ چنانچہ اس ضرورت کے تحت کشف المحجوب جیسی بلند پایہ اور گراں مایہ کتاب کے متعدد اردو تراجم ہوئے جو اپنے اپنے وقت میں شائع ہو کر اس عہد اور اس وقت کی ضرورت کو پورا کرتے رہے۔ اس وقت تک 20 سے زیادہ اردو تراجم اس عظیم کتاب کے شائع ہو چکے ہیں۔ اولین تراجم کا اندازہ بالکل عامیانہ ہے اور زبان اپنے عہد کی ترجمان ہے، پھر کچھ ترتیب تذہیب کا اہتمام ہونے لگا، لیکن سوانح مصنف پر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی۔ اس سلسلہ میں عظیم مستشرق پروفیسر نکلسن مصنف تاریخ ادبیات عرب کو داد نہ دینا ناانصافی ہوگی کہ جب انہوں نے سن 1911 میں کشف المحجوب کا انگریزی ترجمہ شائع کیا تو وہ ہمارے اردو تراجم سے بہت بلند اور جامع تھا۔ انہوں نے سوانح نگاری میں تحقیق کا حق ادا کیا اور حضرت داتا گنج بخش قدس سرہ کی سوانح حیات کے ہر پہلو پر محققانہ بحث کی، کشف المحجوب کے مطابق اور ماخذ کا پتہ چلایا، ان کے اساتذہ کرام، ان کے معاصرین عزائم اور ان سے متعلق تاریخوں کی جستجو اور صحت کی تحقیق کی۔ مختصراً یہ کہ کشف المحجوب کے موضوع اور مباحث پر
سیر حاصل تبصرے کر کے کشف المحجوب کے صحیح مقام سے دنیائے ادب کو متعارف کرایا۔ پروفیسر نکلسن کی تحقیقات نے کشف المحجوب کے اردو مترجمین کو بہت سے نئے راستوں سے آشنا کیا۔ انہوں نے اس عظیم مستشرق کی تحقیقات سے پورا فائدہ اٹھایا۔ پروفیسر نکلسن کے بعد ایک روسی ادیب پروفیسر زوکوفسکی نے بڑی کاوش اور دقت نظر سے کشف المحجوب کے ایک قدیم نسخہ کی تصحیح کی اور اس کو اپنے ایک محققانہ مقدمہ بزبان روسی کے ساتھ لینن گراڈ سے شائع کیا۔ کچھ مدت بعد ایک ایرانی ادیب نے اس روسی مقدمہ کو جدید فارسی میں منتقل کیا اور اپنا مترجمہ مقدمہ اس تصحیح متن کے ساتھ شائع کر کے اس روسی ادیب کی کاوشوں سے ایرانیوں اور دوسرے دلدادگان کشف المحجوب سے روشناس کرایا۔ پروفیسر نکلسن کے ترجمے اور روسی ادیب کے مقدمہ اور تصحیح نے کشف المحجوب کے اردو تراجم میں ایک نئی جان ڈال دی اور حضرت داتا گنج بخش قدس سرہ کی سوانح حیات کے بہت سے پہلو پہلی مرتبہ عوام کے سامنے آئے۔ اسی مختصر دباچہ یا مقدمہ میں بھی ان کی معلومات سے استفادہ کیا گیا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش قدس سرہ کی وفات اور آپ کا مزار۔ نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح حضرت قدس سرہ کی تاریخ ولادت پر آپ کے تذکرہ نگاروں کا اتفاق نہیں، اسی طرح آپ کی تاریخ وفات پر بھی متفق علیہ نہیں ہے۔ روسی مقدمہ نگار اور پروفیسر نکلسن بھی تاریخ ولادت کی طرح تاریخ وفات کے سلسلہ میں بھی کسی ایک سال کا تعین نہیں کر سکے۔ پروفیسر نکلسن 456 ہجری تا 465 ہجری کا کوئی درمیانی سال آپ کا سال وفات بتاتے ہیں۔ دارالشکوہ بھی سفینۃ الاولیاء میں تذبذب کا شکار ہے۔ بعض تذکرہ نگاروں نے 465 ہجری کو صحیح سال وفات تسلیم کر کے لفظ سردار سے تاریخ وفات نکالی ہے، یعنی سال و سرش اور آمراض سردار۔ شیخ محمد اکرم مرحوم بھی آب کوثر میں کوئی ایک سال متعین نہیں کر سکے اور کہتے ہیں کہ آپ کی وفات 465 ہجری بمطابق 1072 عیسوی کے قریب واقع ہوئی۔ ڈاکٹر نور الدین اپنے محققانہ مقالہ تصوف اور اقبال میں آپ کے سال وفات وثوق کے ساتھ 465 ہجری ہی قرار دیتے ہیں اور اسی پر اکثر تذکرہ نگاروں کا اتفاق ہے۔ مزار پر انوار، آپ کا مزار پر انوار لاہور میں ہے۔ اسی نسبت سے لاہور کو داتا کی نگری بھی کہتے ہیں۔ لاہور کی سرزمین اس پر جتنا بھی فخر کرے وہ کم ہے کہ ایسی برگزیدہ اور بلند پایہ ہستی یہاں آرام فرما ہے، جس کی آمد نے ہند کے اس عظیم خطہ میں شمع ایمان فروزاں کی۔ یہی وہ قدسی بارگاہ ہے جہاں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ بھی اکتساب فیض کے لیے مقیم رہے۔ یہاں کی خاک اکابرین صوفیاء کے لیے سرمہ بصیرت اور تاج عزت ہے۔ یہی وہ مقام ہے جو آج تک قبلہ اہل صفا بنا ہوا ہے اور جہاں انوار الہی ہر وقت برستے ہیں۔ یہاں عوام بھی حاضر ہوتے ہیں، صوفی اور عالم بھی، ہر ایک یکساں عقیدت کے ساتھ آتا ہے۔ یہاں کی فضا میں ہر وقت اور ہر لمحہ ذکر خدا اور ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری و ساری رہتا ہے اور داتا رحمت اللہ علیہ کے فیض سے جھولیاں بھرنے والوں کا ہر وقت ہجوم رہتا ہے۔ بقول شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، خاک پنجاب از دم اور زندہ گشت، صبح ما از مہر او تابندہ گشت،